السلام علیکم دوستو. ویکینڈ ہے, 8 مارچ ہے. لیکن پھر بھی میں نے سوچا آپ سے ایک دو ایشوز پہ بات کر لی جائے. ایک ایشو تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک تازہ ترین سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے اپنے شہریوں کو کہ پاکستان جانے سے گریز کریں. دوسرا موضوع آپ ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا چرچا ہو چکا ہے, اور وہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں احسن اقبال ہمارے وزیر منصوبہ بندی ہیں, ان کی ایک ڈیبیٹ کہ اس کے ارد گرد کتنا بحث مباحثہ جنریٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور مختلف سوشل میڈیا فورمز پہ. اب 6 مارچ کو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ داعش کے دہشت گرد محمد شریف اللہ کی گرفتاری نے امریکہ اور پاکستان کے انسداد دہشت گردی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. شریف اللہ, جسے جعفر بھی کہا جاتا ہے, کو پاکستانی حکام نے گرفتار کیا CIA کے نشاندہی پہ, اور بعد میں اس کو امریکہ حوالے کر دیا. وہاں پہ عدالت میں اس کو پیش بھی کر دیا گیا. انہوں نے اس پہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی کی جو تعاون ہے وہ بڑا ضروری ہے. اب ہفتے کے روز زیادہ تر اخبارات نے, یعنی آج کے دن پاکستانی اخبارات نے بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ یہ بات شائع کی کہ جیسے بہت بڑی فتح حاصل کر لی. حکومت نے صدر ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے کا ایک لحاظ سے جشن منایا. 2 دن سے صورتحال کچھ ایسی ہی ہے, اور موجودہ نظام کی ایک توثیق کے طور پہ پیش کیا گیا. اب میرا ذاتی یہ خیال تھا, جو میں نے ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا, پہلے ہم نے وی لاگ میں بھی کہا, کہ یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے حوالے سے تعاون کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ہمیں اس شکریہ کو پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ بڑی فتح کے طور پہ منانے سے محتاط رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کا تشخص بین الاقوامی سطح پہ ایک بار پھر دہشت گردی کے ساتھ سامنے آیا ہے. کئی لوگوں نے مجھ پہ اعتراض بھی کیا کہ آپ بڑے ناراض ہیں, خوشی نہیں ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. بات یہ کہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, حکومت پاکستان کا نہیں کہا. لیکن میں پھر وہ بات کروں گا کہ اس حوالے سے پاکستان کا رشتہ ایک بار پھر دہشت گردی سے جڑے امور سے جوڑ دیا گیا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ 6 مارچ کو ٹیمی بروس نے اپنا شکریہ ادا کیا پاکستان کا. 7 مارچ کو انہی کے محکمہ خارجہ نے, یعنی جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, اب امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی. وہ ٹریول ایڈوائزری جو جنوری میں بھی جاری ہوئی تھی اور تھوڑے رد و بدل کے ساتھ ایک بار پھر 7 مارچ کو بھی جاری کر دی گئی, اور اس میں تمام امریکی شہریوں سے کہا گیا کہ دہشت گردی اور مسلح تصادم کے امکانات کی وجہ سے پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کریں. کچھ علاقوں میں خطرہ بڑھ گیا ہے, سفر سے گریز کریں. پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کے لیول 3 میں رکھا گیا ہے, جبکہ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے دہشت گردی کا تھریٹ لیول 4 قرار دیا گیا ہے امریکہ کی اس ٹریول ایڈوائزری میں. اس میں جو پاکستان کے حوالے سے جو ایک مختصر سا نوٹ لکھا ہے اس ٹریول ایڈوائزری کے ساتھ, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرتشدد انتہا پسند گروہ پاکستان میں حملوں کی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حملے اکثر ہوتے رہتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے مراکز, بازاروں, شاپنگ مالز, فوجی تنصیبات, ہوائی اڈوں, یونیورسٹیوں, سیاحتی مقامات, اسکولوں, ہسپتالوں, عبادت گاہوں اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ایک اور بات کہی جو کہ ہم سب کے لیے بطور پاکستانی تشویشناک ہے اس ٹریول ایڈوائزری میں. اس میں کہا گیا کہ مقامی قانون کے مطابق بغیر اجازت کے احتجاج یا مظاہرے کرنے سے گریز کرنا چاہیے. یعنی قانون اجازت نہیں دیتا, احتجاج جہاں کہیں ہو رہا ہو تو اس کے قریب نہ جائیں. پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. امریکی شہریوں کو مظاہروں میں حصہ لینے اور سوشل میڈیا پر پاکستانی حکومت, فوج یا حکام کے خلاف تنقیدی مواد پوسٹ کرنے پر حراست میں لیا گیا. اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے جو 9 مئی 2023 کے واقعات ہوئے تھے, پھر 26 نومبر اس کے بعد سے کچھ امریکی کینیڈین غیر ملکی شہریوں کو
حراست میں لیا گیا تھا، وہ لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، یہاں مظاہروں کے لیے آئے تھے یا جلسوں میں شرکت کے لیے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش خاص طور پر احتجاج کے دوران عام ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یعنی 6 مارچ کو تعریف ہوئی، 7 مارچ کو ٹریول ایڈوائزری دوبارہ جاری کی گئی، ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے جس پہ عمل درآمد غالباً پیر منگل کے روز سے ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک نئی سفری پابندی کی تیاری کر رہی ہے، ایک نئی لسٹ بن رہی ہے جس کے تحت سیکیورٹی اور جانچ پڑتال سے متعلق خدشات کی بنیاد پر متعدد ممالک کے شہریوں کو امریکہ کا سفر کرنے سے منع کیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر پاکستان اور افغانستان اس بلیک لسٹ کا حصہ ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق ویزے کے فیصلے کے عمل کو ہم نے یقینی بنانا ہے کہ امریکہ جانے والے جو لوگ ہیں غیر ملکی مسافر، وہ امریکی مفادات کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں اسی طرح کی سفری پابندیاں عائد کی تھیں، جس میں ایران، لیبیا، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، شام، وینزویلا اور یمن کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت کوئی 40,000 کے قریب ایسے افغان پاکستان میں موجود ہیں جنہیں 2021 میں پاکستان لایا گیا تھا افغانستان سے، اور وہ ابھی منتظر تھے امریکہ یا کسی اور ملک منتقل کیے جانے کے۔ تو ان کا براہ راست ابھی وجود جو ہے پاکستان میں موجودگی وہ خطرے میں پڑ گئی ہے کہ ان 40,000 لوگوں کا کیا ہوگا اگر یہ پابندیاں لگ گئی، کیا ان کو استثناء حاصل ہوگا یا پھر انہیں افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا، اس ملک میں جہاں کی حکومت سے فرار ہو کر یہ لوگ آئے تھے، یا یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر جنہوں نے امریکی انٹیلیجنس اور امریکی فوج کے ساتھ 20 سال افغانستان میں کام کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو بڑی ایک تشویش کی لہر ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب کہ پاکستان نے وہ افغان جن کے پاس افغان سٹیزن شپ کارڈ ہے جس کو ACC کہتے ہیں، اس کے حامل کوئی 8 لاکھ کے قریب افراد ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں۔ تو اس طرح ایک تشویشناک صورتحال پاکستان کے ارد ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اس تمام معاملے پہ عمل ہو گیا تو اس سے بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر نئی ایک لہر آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان پہ، پاکستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی زندگی پہ۔ اب آتے ہیں آکسفورڈ یونین ڈیبیٹ جس میں ڈاکٹر احسن اقبال نے شرکت کی۔ انہوں نے یہ ڈیبیٹ بتایا جاتا ہے کہ 145 کے مقابلے میں 184 ووٹوں سے جیت لی۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے میں لوگ ایک دوسرے کو دلائل کے ذریعے مات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دلائل جو ہیں وہ حقائق پہ بھی مبنی ہوں، لیکن اگر اچھے انداز میں آپ حقائق اپنے دلائل پیش کریں تو پھر آپ فاتح قرار دیتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کے اوپر اس حوالے سے پھر بہت تنقید ہوئی، کیونکہ وہاں پہ موجود کئی طلباء جن کا تعلق PTI سے تھا، انہوں نے کافی تنقیدی تقریریں کی۔ اپنی ڈیبیٹ کے دوران بھی انہوں نے وہ تمام معاملات گنائے جن کا سامنا PTI کو گزشتہ تقریباً 2.5 برسوں سے کرنا پڑ رہا ہے۔ اب احسن اقبال صاحب نے بعد میں اپنے جواب میں ایک سوال اٹھایا کہ کیا عمران خان لبرل جمہوریت کی علامت ہیں یا طالبان جمہوریت کی، کیونکہ وہ طالبان کے نظریے کے دل دادا ہیں۔ یعنی حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کا یہ ایک اچھا انداز ہے، کیونکہ مغرب میں تو ہمارے لوگ یعنی یہی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان طالبان خان ہے، اور یہ انہوں نے اپنی ڈیبیٹ میں اپنی جوابی تقریر میں کہا بھی۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کے بہت سارے ساتھی، کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے حامی اور گولڈ سمتھ فیملی کے حمایت یافتہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے جواب میں احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ کس ملک میں سپریم کورٹ کی جانب سے ماورائے آئین اقدام کے مرتکب مجرم کو لبرل جمہوریت کی علامت تسلیم کیا جائے گا۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ احسن اقبال قانون کی حکمرانی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 2.5 برسوں میں جس انداز میں قانون اور آئین پامال ہوا، عدالتوں کو جس طرح بے توقیر کیا گیا 26ویں ترمیم کے ذریعے، اور جس خضوع و خشوع کے ساتھ ان کی پارٹی اور پیپلز پارٹی 26ویں ترمیم پاس کروانے میں اعلی کار بنی ہے، اور جس طرح ان جماعتوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے ان 104 قیدیوں کے حوالے سے، جن میں کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ
اور بہت سارے لوگ ہیں، محمود چودھری صاحب بھی ہیں، تو محمود رشید صاحب، تو ان کے بارے میں تو انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی، اور پھر آکسفورڈ میں جا کے یہ جمہوریت کی، لبرل ڈیموکریسی کی، رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ ایشوز تھے جو کہ وہاں پہ ان کے ساتھ بحث کرنے والوں نے اٹھائے. اچھا ہوتا کہ احسن اقبال صاحب الیکشن چوری کے الزام کا جواب دیتے کہ کیسے فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی بنیاد پہ حکومت بڑی ایک بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، فارم 47 کی بیساکھیوں پہ، اور کس طرح اس ملک میں آزادی رائے اور قانون اور آئین کا تنزل ہوا ہے گزشتہ 2 برسوں کے دوران، اور ان کی پارٹیوں نے اس میں بڑا عملی سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. احسن اقبال نے پھر یہ بھی کہا کہ کیا ایسا شخص جس کے سیاست فقط نفرت کو فروغ دینا اور مذہب کے کارڈ سے کھیلنا ہو، جس کا ثبوت میں کھڑا ہوں. انہیں الیکشن کیمپین کے دوران ان کو پہ فائرنگ ہوئی تھی، ان کو گولی لگی، بڑی افسوسناک بات ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس کی گولی میرے پیٹ میں موجود ہے، اور یہ عمران خان کے لبرلزم کی یاد ہے، کیونکہ وہ نفرتوں کی تبلیغ کرتے ہیں. تو احسن اقبال صاحب وہاں یہ بتانا بھول گئے، میں یہ نہیں کہوں گا وہ جھوٹ بولا انہوں نے، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ جس نے حملہ کیا تھا وہ ٹی ایل پی کا کارکن تھا، پی ٹی آئی کا کارکن نہیں تھا، اور پی ٹی آئی نے خود اس حملے کی مذمت بھی کی تھی. پھر احسن اقبال نے ایک اور سوال اٹھایا کہ کیا برطانیہ میں کوئی وزیر اعظم قومی خزانے سے 190 ملین پاؤنڈ تو کجا 90 پاؤنڈ بھی چوری کر کے لبرل جمہوریت کی علامت بن سکتا ہے؟ تو جناب 190 ملین پاؤنڈ حکومت کے پاس ہیں، 20 ارب روپے سے اس کی زیادہ مالیت ہو چکی ہے سود ملا کے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ ڈیل تھا جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اور وہاں کی ایک عدالت کے درمیان ہوا تھا، اور طے یہ پایا تھا کہ حکومت پاکستان اس ڈیل کو پبلک میں افشا نہیں کرے گی. اسی ڈیل کے تحت وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے گئے تھے. معلوم نہیں آج تک یہ لوگوں کو یہ ایک میں کہوں گا جھوٹ ہی ہے، یہ بتاتے پھر رہے کہ عمران خان نے وہ پیسے مار لیے، حالانکہ اس کے اوپر تو اب اربوں روپے سود کی مد میں بھی حکومت کے خزانے میں جا چکے ہیں. میں حیران ہوں کہ کوئی ایک غیر ملک، ایک خاص طور پہ برطانیہ میں کوئی شخص اس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کر کیسے پیش کر سکتا ہے، اور وہ بھی یعنی ایسے معاشرے میں جہاں پہ لوگ اگر پکڑے جائیں کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، تو کئی کیسز میں وہ اپنے عہدے چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات تو وہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا جھوٹ یا فراڈ پکڑا جاتا ہے. اب یہ جن حالات کی آکسفورڈ ڈیبیٹ میں طلباء نے بات کی، انہی حالات پہ رانا ثناء اللہ صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. حال ہی میں ARY میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، سینیٹر پکڑے ہوئے ہیں یا دوسرے لوگ، تو وہ چیف منسٹر مریم نواز کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جس افسر کے پاس ہے، انہوں نے بار بار افسر کا لفظ استعمال کیا کہ جس افسر کے پاس ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، انہیں سینیٹر کو یا MNA کو اسمبلی میں یا سینٹ میں پیش کرنا چاہیے. اس کا وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی ان حالات کی نشاندہی کی اپنے ٹی وی پروگرام میں، سما ٹی وی پہ، جس کا بڑا اس وقت چرچا ہے، اور وہی باتیں ہیں جو کہ آکسفورڈ ڈیبیٹ کے دوران وہاں کے طلباء نے کہیں. وہ کیا تھی؟ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ فوج کو موجودہ حکومت سے ایک ہی کارکردگی چاہیے. کیا ہے؟ PTI کو توڑو، PTI کو مروڑو، اور وہ کارکردگی یعنی PTI کو مارو اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو. فوج کو بس اس کارکردگی سے مطلب ہے، انہیں اور کوئی کارکردگی نہیں چاہیے. یہ انٹرویو ARY کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر آکسفورڈ ڈیبیٹ میں وہاں کے طلباء نے کیا. وہ بے شک ڈیبیٹ، وہ مناظرہ ہار گئے، لیکن حقائق تاریخ کے اوراق میں بالکل درج ہیں. سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2-2.5 برسوں کے دوران پاکستان میں کیا ہوا ہے. تو میری گزارش ہوگی ڈاکٹر احسن اقبال صاحب سے، وہ خود کو پروفیسر بھی کہتے ہیں، کہ خاص طور پہ مغربی معاشرے میں جا کے وہ باتیں نہ کریں جو وہاں کے معاشرے سے میل نہیں کھاتی. وہاں پہ انٹرنیٹ پہ پابندی نہیں ہے، جمہوری آزادیوں پہ کوئی قدغن نہیں ہے، وہاں کی عدلیہ مکمل طور پہ آزاد ہے، اور وہاں
عمران خان آج بھی بہت مقبول ہے، پاکستان کے تمام رہنماؤں کو ملا کے ان سے بہت کہیں زیادہ مقبول ہے، صرف اس کو آپ طالبان خان کہہ کے اس کی شہرت کو داغدار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی آج کے پروگرام کی 2 موضوعات تھے۔ بہت بہت شکریہ۔